چلی گئی. یہ منت کیا ہے؟ جا کر کے جالی میں وہ باندھ رہی ہے تالے لٹکا رہی ہے تالے. پتہ نہیں کہاں سے لائی نکال گئی. دھاگے باندھ رہی ہے دھاگے. اور وہ میاں جو نہ نماز کا نہ روزے کا وہ کھڑمتو کہیں گا. صحیح بتا رہے ہوں. جو عورتوں کو ناجائز طریقے سے ہاتھ لگا رہے ہیں گنڈا کہیں کا, وہ کیا کرتا ہے بس اگربتی کی دھول لگا دی ماتھے پہ یوں تاگا باندھ دیا, بولے جا تیرا کام ہو گیا. اس کا تو ہوا نہیں ہے تو تیرا کہاں سے ہو جائے گا. سوچنے کی بات ہے یار. دونوں بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. قرآن میں ہے, قرآن میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میں نے کہا نہیں جو بات کروں گا یا تو قرآن یا حدیث سے. دونوں بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. فاطمہ بولی چلو اب روزے رکھتے ہیں. اتنا کھانا 3 حصوں میں آٹا اتنا بانٹ لیا کہ آج اتنے کی روٹی بنے گی, کل کو اتنے کی, پرسوں کو اتنے کی. روزہ رکھ لیا تینوں نے. جب روزہ رکھا تینوں نے, موبائل بند کرو مائک کے سامنے سے. وہاں موبائل چل رہا ہوگا, وہاں ادھر اس طرف. مائک والے سو رہے ہیں کیا؟ بیٹا موبائل ہٹا لیو وہاں سے. تو پھر یہ کیوں بول رہا؟ چلو ٹھیک ہے, توجہ رکھو میری طرف, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. توجہ رکھو. تو بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ اتنا کھانا, بیٹا بات مت کرو بابو, بات مت کرو. اتنا کھانا روزہ رکھ لیا. سیدہ فاطمہ نے شام کو روٹی بنائی. جیسے روٹی بنائی ایک مانگنے والا آ گیا, سب دے دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. مسکین آ گیا, دے دی. پانی سے افطار. یہ بی بی تھی. اور آج دوسرے دن پھر روزہ, پھر افطار کا ٹائم. وہ یتیمہ, اب یتیم آ گیا, سارا کھانا دے دیا. 2 دن ہو گئے, پانی سے افطار. تیسرے دن پھر وہ اسیرہ, قیدی آ گیا, اسیر آ گیا, کھانا دے. 3 دن. آج کی بی بی کسی کے بھئیے کی شادی ہو, چاہے لگت تگے کے بھئیہ ہو, 5 جوڑی کپڑے نہیں بنائے گی نا جب تک اس کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. ٹھنڈ کہے گی یہ منگنی کا, یہ مائیوں کا, اور اس میں یہ فوٹو کھینچواؤں گی, یہ برات سے پہلے پہنوں گی, یہ بعد میں پہنوں گی. 5 جوڑے اکٹھے کر کے رکھ لیتی ہے. اور پوچھو تیرے بری میں ملے تھے, وہ جو رکھے ہوئے ہیں بکسے بھرے, بولے پرانے ہو گئے, وہ پہن نہیں ہے کیا؟ اب تم ڈکیتی ڈالو, سٹا کھیلو, جوا کھیلو, کسی کا گلا گھوٹو, آلو کھودو, گنا کھودو, کچھ بھی کرو, اسے 5 جوڑی کپڑے چاہیے. حالات دیکھو حالات. جب دے دیے 3 دن ہو گئے تو اللہ نے جبریل کو یہ آیت لے کے بھیج دی کہ اے محبوب تمہارے گھر والے اتنے پیارے, اتنے پیارے, میرے نام پر, اللہ کہتا ہے میرے نام پر اپنے آگے کا کھانا تک دے دیتے ہیں. ساری دنیا قیامت تک جب تک مسلمان رہے گا تو یہ قرآن پڑھا جائے گا, اور قرآن پڑھا جائے گا تو ان کا ذکر آئے گا. اور تمہارے 5 جوڑی کپڑوں کا ذکر کہاں؟ اپنے آپ کو اور برباد کر لیا. میرے نبی فرمانے لگے, میرے نبی بولے حفصہ مانگ لو. حضرت حفصہ بولی آقا مانگ لوں. تم سوچ رہے ہو نا تو مانگیں گے وہی جھمکیاں اور وہی کانوں میں کنڈل, ناک میں نتھنیاں. جھمکی سے مجھے بات یاد آ گئی, اب شادی جو ہوتی ہے نا تو لڑکے والے نرے بھکاری بنے پڑے, نرے ننگے بھکاری, انٹرنیشنل بھکاری, سمجھے. انہیں چاہیے 4 پہیوں کی, اگر 6 کی چلتی ہے تو 6 پہیوں کی. 3 پہیوں کا ٹمپو کوئی نہیں مانگ رہا, سمجھے. مانگے گا تو بلٹ مانگے گا. لڑکے کو بیچ رہے ہیں, بیچ. اور وہ اماں نا اماں, وہ جب لڑکی دیکھنے جائے گی منہ پھیلا ہوا یہاں تک, اور وہ سمدھی اتنی بڑی جھمکیاں دے گا نا اماں, جب لٹکیں گے کان تک, رشتہ بڑا اچھا رشتہ. یہ رشتہ تھوڑی ہے, یہ جھمکیاں بول رہی ہیں, جھمکیاں. اماں بھی اس وقت تک رشتہ متعین نہیں کرتی جب تک کہ وہ لٹک نہ جائے خوب. نرے بھکاری, نرے بھکاری. اور کہتے ہیں مجھے کچھ نہ چاہیے لڑکی کے علاوہ, اور پیٹ میں گڑبڑ. اللہ اللہ, میرے نبی کی بی بی بولی آقا مانگ لوں, آقا مانگ لوں. نبی بولے مانگو. اب سنو کیا مانگا, توجہ. میرے نبی کی بی بی کہنے لگی
آپ کا جھوٹا تھوڑا سا بچ جائے میرے لیے تبرک ہو جائے. آقا میں افطار کروں تو میں آپ کے جھوٹے سے کروں. آقا تھوڑی سی سبزی چھوڑ دینا. میرے نبی نے فرمایا او اب بات کھل جائے گی. اور جب کھلی تبھی تو حدیث میں ہمیں بھی پتا چلا, ورنہ جانے کتنی باتیں تو نبی کے ساتھ ایسے ہی چلی گئی. کہاں بات کھلے گی؟ میرے نبی بولے حفصہ کچھ اور چیز مانگ لو, جنت کی بہاریں مانگ لو, بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں, یہ سبزی مانگ رہے ہو. نبی ٹال لے نا تاکہ بات کھلے نہیں. میں تو اتنے نمک کا کھا گیا, ان کا کیا ہوگا؟ سمجھے؟ آج کے بعد اگر کسی کی بیوی سے نمک تیز ہو جائے, مرچ, تو گالی تو نہیں بکو گے. نبی کی یہ زندگی یاد رکھو گے تمہیں ثواب ملے گا. اور انہیں جلسہ کرانے والوں کو بڑا ثواب ملے گا کہ انہوں نے کسی گناہگار کو بلایا تھا اور وہ باتیں بتا کے گیا تھا. کھٹ میری تقریر یاد کر لیو, ٹھیک ہے نا؟ اگر عمل کرو تو میں اور باتیں آگے بڑھاؤں, ورنہ چلا جاؤں. میرے نبی بولے حفصہ کچھ اور قیمتی چیز مانگو. حفصہ اولی آقا آپ کے جھوٹے شریف سے آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے اچھی قیمتی کوئی چیز ہے ہی نہیں. مگر میرے نبی نے کبھی لفظ نہیں فرمایا. لفظ نہیں جیسے کسی نے مانگا ہو آقا دے دیجئے میرے آقا نے, نہیں, یہ لفظ نہیں سنا ہی نہیں. اب اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ اعلیٰ حضرت کو تو دیکھو. اعلیٰ حضرت بولے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. پیار سے بولو سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کی اڑان اللہ, لوگوں نے بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت بولے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, ذرا توجہ, قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے, آقا سے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, پیار سے بولو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, اور دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. بیٹا اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے, کتنا ہی بڑا مفتی ہو جائے, کتنے بڑا عالم, ماں کے نزدیک اتنے بڑا رہتا نا. اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے, ماں نے پردے کی آڑ سے دیکھا کوئی نہیں ہے تو آواز دی, بولی بیٹا احمد رضا. یار ماں کی بولی میں کیا پیار ہوتا ہے. کیا بولی؟ کہا بیٹا احمد رضا. فوراں کھڑا کہ جی ماں. اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو نا, ذرا دیکھو کتنا بڑا مجدد ہے. ماں کے لیے فوراں کھڑا ہو گیا اور فوراں پہنچے, کاپی قلم جو لکھ رہے تھے وہیں, جی ماں. ماں بولی بیٹا تیل ختم ہو گیا. سرسوں کے تیل میں نا کھانا بنتا تھا. کہا بیٹا یہ شیشی ہے نا, دکان سے جا کے تیل لے آؤ. اتنے بڑے مجدد, اتنے بڑے علامہ, اور آج اتنے بڑے پیر, اور آج تو چھوٹی سی پریا نا, پریا وہ بھی 2-3 لیے پھر رہی ہے ذات میں. چھوٹی سی پریا, جوتی اٹھانے والا الگ, بیگ اٹھانے والا الگ. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے. کاٹھی کے ماں بوتل لے
چلے. نوجوانوں سن لینا اور آج کے بعد ماں باپ کا کہنا ماننا. بوتل لے لی اور چلے. لوگ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت السلام علیکم السلام. میرے اعلیٰ حضرت خود بچوں کو بھی سلام کرتے ہوئے جا رہے. تم نے کیسی عادت بنائی؟ اعلیٰ حضرت اور آقا بچوں کو کرتے تھے, تم چچوں کو بھی نہیں کرتے. کئی لوگ بیٹھے ہوں پھر بھی نہیں کرتے. جدھر سے گزرا کرو تو سلام. اچھی عادتیں بناؤ. کیا بناؤ بولو؟ اللہ اللہ میرے اعلیٰ حضرت جا رہے, دکاندار کے یہاں پہنچ گئے. دکاندار نے دیکھا اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے. حضور میں خود آ جاتا پپیا لے کے, آپ بتا دیتے کسی خادم کو بھیج. کہ میری ماں نے بھیجا اور تمہیں شرم لگتی ہے ماں کا کام کرتے ہوئے؟ یہ اعلیٰ حضرت تھے. تمہیں شرم لگتی ہے ماں کا کام کرتے ہوئے؟ اعلیٰ حضرت بولے وہ چھوڑا, یہ بتاؤ میری شیشی یہ بوتل کتنے میں بھرے گی؟ پہلے تیل وہ کپی ہوتی تھی ناپنے والی پیک, اس سے ناپ کے بکتا تھا پرکھی. اور تمہاری زبان میں کیا بولتے ہو مجھے پتہ نہیں. تیل پلی. شاباش, اللہ آپ کا بھلا کرے. اب علاقے میں تقریر کر رہا ہوں تو یاد رہے گا. کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں عالم کو ہی معلوم ہے, جب پڑھی نہیں ہے کتاب میں ہے ہی نہیں ہے. یہ تو جو سنی ہوئی اب انہوں نے بتایا. اب یہ مجھ سے زیادہ جان کر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو ہوئے نہیں ہوئے؟ سن لو نماز جنازہ. چلو گھبراؤ مت. ہاں الحمدللہ جتنی یاد ہے اتنی ہی بتا دیں, لیکن جتنی میں اتنی یاد نہیں ہوگی. یہ مت سمجھو کہ صاحب میں یہ سمجھوں کہ سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں یا سب سے بڑا علامہ. کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. اب تم مجھ سے اگر جو تم کام کر رہے ہو وہ کروانے لگو تو مجھ سے ہوگا کیا؟ جو پھاوڑا چلا رہے ہیں 5 منٹ میں لوٹ جاؤں گا میں. پھاوڑا چلے گا ہی نہیں کیونکہ وہ کبھی چلایا ہی نہیں. اور میں تم سے تقریر کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے تو پسینہ نہیں ہو. جو جس کا کام ہے تو کہتے نہیں ہے کوئی پتہ نہیں کہاں سے کیا علم ملے. تیل پلی تیل پلی سے ناپا. سمجھ میں آگئی سب کے؟ ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے. وہ کہنے لگا سرکار یہ 5 آنے میں بھر رہی ہے. کتنے میں بھر رہی بولو؟ اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 5 آنے میں بھر رہی ہے, مگر آپ اتنے بڑے مولوی صاحب ہیں, اتنے بڑے علامہ مجدد ہیں, اعلیٰ حضرت ہے میری دکان پہ آئے, میں آپ سے 3 آنے لوں گا 2 چھوڑ دوں گا. آج کا ہوتا تو کہتا واہ یار میں بھی بہت بڑا ہو گیا. مگر علماء کے لیے, ہم لوگوں کے لیے, سب کے لیے جواب بہت پیارا. اللہ اللہ اعلیٰ حضرت بولے یہ شیشی بھر دے, بوتل بھر دے. اس نے بوتل بھر دی. اعلیٰ حضرت نے اپنی صدری جو روئی کی ہوتی تھی اس دور میں مرزیا اندر سے 5 آنے نکالے اور دے دیے. کہا لو بھائی اپنے تیل کے پیسے لے لو. او لوگوں ہم کے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے جملہ. اعلیٰ حضرت نے 5 آنے دے دیے, اس نے 2 آنے واپس کر دی اور کہنے لگا آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ کے علم کی وجہ سے میں نے 2 آنے کم کر دیے, 2 آنے واپس کر دیے. اعلیٰ حضرت جملہ بولے نہیں میری طرف توجہ دو. کہا نہیں جملہ نکلنا چاہیے, ادھر دیکھو. کہا نہیں یہ 2 آنے تم رکھ لو. احمد رضا کا علم 2 آنے میں بکتا نہیں ہے. بس لگے اعلیٰ حضرت. عشق محبت پیار محبت حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ. حضرت حفصہ کہنے لگی آقا جھوٹا چھوڑ دینا. جھوٹا میرے نبی نے چھوڑ دیا. حفصہ نے ڈھک کے سنبھال کر رکھ دیا اور بڑی خوش آج دن بھر کہ شام کو تو نبی کے جھوٹے سے افطار ہوگی, تورک سے ہوگی. اللہ اللہ ساری بیویوں میں کہہ رہی ہے آج میں نے نبی کو مسکراتے ہوئے اتنا خوش پایا, اس سے پہلے کبھی نہیں پایا. جب شام ہو گئی افطار کا وقت ہوا تو حضرت
حفصہ وضو بنا کر کے بیٹھی، ایک لقمہ توڑ کے جب منہ میں رکھا تو اتنا کڑوا آپ سے 1 منٹ بھی نہیں رکھا گیا، فوراً اگل دیا اور رونے لگی اور کہنے لگی آقا قربان جاؤں آپ کی اداؤں پر، آپ کو مجھے تھپڑ مارنا تھا، آپ کو مجھے ڈانٹنا تھا، آپ کو مجھے کچھ بھی کہنا تھا، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا، آقا مجھے معاف کر دیا جائے۔ اتنا روئی، نبی کے قدموں پہ آ گئی، نبی کہنے لگے حفصہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ارے تم نے اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، ماں کو چھوڑا میری خاطر، گھر والوں کو چھوڑا میری خاطر، حفصہ اگر پوری زندگی پر نمک کھلاتی رہو تب بھی تمہاری اس محبت کا جواب نہیں ہو سکتا۔ او بیٹا پاؤں سمیٹو، ادب سے بیٹھو۔ اب ہوا کیا؟ اپنے گھر میں دیکھیو ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا، چھوٹی بات پہ چھوٹی، مگر بعض میری بہن بھی خود بخود لڑائی نکالتی ہے گھر میں۔ یہ بیچارہ آیا تھکا ماندہ، ایک تو کام ویسے ہی نہیں چل رہا، گیریج میں سے آیا تھکا ماندہ، تو جیسے ہی گھر میں گھسا اور اس بی بی نے نکالا سینڈل اور بچوں پہ پڑا بچے پے کرتا ہوا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، جیسے ایک بہن نے بھی کچل دیا ایک بچی کو، چھوٹے سی کو، وہ بھی چین سے نہیں بیٹھتا، غصہ آ گیا، بڑی غصے والی ہے بات تو، اب مارا بچوں کو تو بچے کیا تو کوئی ادھر کو بھاگے کوئی ادھر کو، بیچارہ ایک تو تھکا ماندہ آیا تو بولی کیا کر رہی ہو، کیوں مار رہی بچوں کو، تو بولی چپ کے رہی ہے، تم مت بولیو، یہ تمہارے ہی کارنامے، اور وہ تمہاری اماں وہ بڑھیا بیٹھی ہے نا، اس نے اور بگاڑا، اماں کو لپیٹ دیا، اسے آگے غصہ، بولے دیکھ تیری میری بات ہے، اماں کو بیچ میں مت لگا، اماں کو لائی نا اماں کو تو تجھے گھر سے نکال کے باہر کر دوں گا۔ اس نے پھینکا دوپٹہ، ایک تو پہلے سے ہی ڈھنگ سے نہیں اوڑھتی تھی، پھینکا، بولی اگر ایک ابا کا ہے تو ابھی طلاق دے کے دے۔ اتفاق سے یہ بھی ایک ہی ابا کا تھا، اس نے جو تھا طلاق دینا شروع کریے، طلاق، جب تک سانس چلتی رہی تب تک طلاق چلتی رہی، اور جب سانس ٹوٹ گئی اب سانس لے رہا الٹی سیدھی، بلا دے دی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا تو بولا پتہ نہیں یار، بی بی ادھر بیٹھی ادھر بیٹھا اور کوئی نہیں گھر میں، بولا پتہ نہیں یار مجھے کسی نے جادو کرا دیا، پتہ نہیں یار میرے جسم میں چونٹیاں چلتی ہیں، چونٹیاں، پتہ نہیں مجھ پہ کوئی جن کا اثر ہے، بھوت کا اثر ہے، میرے سر کا درد جاتا ہی نہیں، میں سوچتا ہوں کیوں الٹی باتیں کرتا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا کرا دیا ہے، کئی دن سے میری طبیعت خراب ہے، تم نے سنا میں نے تمہیں کچھ کہا تو بی بی بھی میری جھوٹی بولی، ہاں تم نے 1 ہی مرتبہ طلاق دی تھی، جھوٹی کہیں کی، 1 مرتبہ دی تھی، جب تک سانس چل رہی تھی تب تک طلاق چل رہی تھی، کہا 1 مرتبہ دی تھی، 1 مرتبہ، جھوٹی گئی، نرے نمبر 1 کے جھوٹے، سمجھے؟ اب مفتی صاحب کیا فتویٰ دیں گے؟ جو لکھا ہوا ہوگا وہی تو دیں گے، ختم کر دیں گے، بولیں تو مفتی صاحب کیا فتویٰ دیں گے؟ وہی تو دیں گے جو لکھا ہوا ہوگا، کہ اگر کسی مرد نے 1 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ہوئی کہ نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہوئی، نکاح نہیں ٹوٹا ہے، ابھی 2 باقی ہیں، رہتے رہو، 2 کا خیال رکھیو، اب رہ رہے ہیں تو کیسے رہ رہے ہیں وہ تم سمجھی لو، سمجھے؟ تو یہ حالات ہمارے تمہارے، بعض پتہ نہیں کیسا ہے، طلاق دینے پر، امام اعظم کے دور کی بات ہے، پہلے چھتیں کچی ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا بولو، اور لکڑی والی سیڑھی ہوتی تھی نا، ایک ادھر سے بلے اور بیچ میں ڈنڈے بندھے ہوئے،